अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज उमर अकमल और अहमद शहजाद आजकल ख़बरों में एक बार फिर इन हुए हैं। क्या उन्हें गारंटी मिल गई है कि उन्हें पाकिस्तान टीम में दोबारा लाया जाएगा या लाने की कोशिश की जाएगी? वो बिल आखिर क्यों बोल पड़े हैं और उनके जो मुर्दे हैं, घड़े मुर्दे, वो क्यों दोबारा उखाड़ रहे हैं? और इसमें जो वो कह रहे हैं, जो उनका मौक़िफ़ है, क्या वो सही है या गलत है कि वक़ार यूनिस ने उनका कैरियर तबाह किया था? तो इस हवाले से आज तफसीली बात कर ही लेते हैं कि उनका आखिर कैरियर किस तरह तबाह हुआ, उनकी जो कारकर्दगी थी वर्ल्ड कप 2015 तक और उसके बाद, और जब ड्रॉप किया गया उस वक़्त, तो क्या कारकर्दगी थी और क्या उनके साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई या फिर मेरिट पर फैसला किया गया। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस रिपोर्ट में। और इससे पहले आपको बताऊं कि इन दोनों ही प्लेयर्स ने गुज़श्ता दिनों एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया। वो सहाफ़ी पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जब कोई खिलाड़ी इंटरव्यू देता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो पेड इंटरव्यू होता है, पैसे देने पड़ते हैं, या फिर यकीन दहानी होती है, या फिर ब्लैकमेलिंग होती है। यही खिलाड़ी उनके लिए किसी वजह से उनको सपोर्ट करवा रहे होते हैं अपने आप को, उसके बदले इंटरव्यू देते हैं, उसके बदले ख़बरें लीक करते हैं। तो ये चीज़ें बदकिस्मती से हमारे सहाफ़ती जो ग्राउंड है वहाँ पर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अहमद शहजाद और उमर अकमल आखिरकार इतने अरसे के बाद फिर क्यों बोल रहे हैं, और दोनों ही एक साथ बोल रहे हैं और ट्विटर पर भी बोल रहे हैं, इंटरव्यूज़ में भी बोल रहे हैं। तो क्या उनको एक बार फिर गारंटी दी गई है कि जिस तरह फवाद आलम के लिए कैंपेन चलाई गई थी, तो क्या इन दोनों खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर कैंपेन चलाई जाएगी? तो वजह क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कभी स्टोरी खोलकर सामने आ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि अहमद शहजाद और उमर अकमल के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई या फिर नहीं हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उमर अकमल की, फिर उसके बाद अहमद शहजाद की, ख़ास तौर पर वाइट बॉल के फॉर्मेट के हवाले से। अगर हम उमर अकमल की बात करें, एक सिर्फ निगाह डालते हैं उनके मजमूई कैरियर पर, 16 टेस्ट मैचेस खेले, 1003 रन्स बनाए, एक सेंचुरी जो कि डेब्यू सेंचुरी थी उसके बाद कभी नहीं बना सके। इसके अलावा वनडे में 121 मैचेस खेले, 3194 रन्स बनाए, 34 की एवरेज रही, 2 सेंचुरियाँ और 20 फिफ्टियाँ बनाई। T20 फॉर्मेट में 84 T20 मैचेस खेले जिनकी 79 इनिंग्स में 1690 रन्स बनाए, 26 की एवरेज, और जो उनका स्ट्राइक रेट था 122 के इर्द गिर्द रहा, 8 फिफ्टियाँ बनाई। ये उनका ओवरऑल कैरियर है। और जब तक अगर उनकी हम बात करें टेस्ट कैरियर की, वो तो ज़्यादा चला ही नहीं था। 2009 में डेब्यू हुआ था, 2009 के एंड में, और 2011 ही में उनका कैरियर ख़त्म हो गया था। उसके बाद यानी कि जो उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेला था बुलावायो के मकाम पर सितंबर 2011 में, जिसके बाद उन्हें दोबारा कभी टेस्ट फॉर्मेट में नहीं शामिल किया गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से। कहा जाता है कि वर्ल्ड कप के बाद जो शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद जो उस वक्त के जो कोच थे वक़ार यूनिस, उनकी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों का, उमर अकमल का और अहमद शहजाद का कैरियर तबाह हुआ। अगर हम बात करें तो उनकी कारकर्दगी क्या थी, अगर इल्ज़ाम लगाने को तो वक़ार यूनिस भी लगा सकते हैं, जिससे उन्होंने लगाया भी था कि इन खिलाड़ियों का जो रवैया था वो सही नहीं था। और जब इंटरव्यू दिया था ये भी कहा था कि एंड्रयू सेमंड और चंद और एंड्रयू फ्लिंटॉफ, इस तरह और बहुत सारे टॉप प्लेयर्स की मिसाल दी थी कि इन खिलाड़ियों का जो टैलेंट था बहुत ज़्यादा था, कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका जो रवैया था, जो डिसिप्लिन था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया। तो इल्ज़ामात तो वो भी लगा सकते हैं, इल्ज़ामात ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो हमें देखनी होती है कारकर्दगी के अतबार से कि क्या वाकई ऐसा था या नहीं था। अगर हम वर्ल्ड कप 2015 तक जब तक ख़त्म हुआ, जो आखिरी उनके मैचेस थे, कारकर्दगी थी, उसमें देखें जो आखिरी 15 वनडे मैचेस थे उसमें उमर अकमल ने सिर्फ एक 50 बनाई थी, 16.66 एवरेज रही थी, 78 का स्ट्राइक रेट था, 15 इनिंग्स में सिर्फ 250 रन बना सके थे, जिसमें 59 की सूरत में सिर्फ एक 50 बनाई थी जो कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ बनाई थी वर्ल्ड कप के मैच में। ये उनकी कारकर्दगी रही। अगर मैं इन 15 इनिंग्स को मुख्तसर गिनवाऊँ तो 15, 1, 4, 7, 46, 5, 0, 29, 6, 13, 4, 0, 59, 33, 19 और 13, ये उनका तरतीब थी। इस तरतीब से रन बनाए थे वनडे फॉर्मेट में। उसके बाद उनका कमबैक हुआ। कमबैक के बाद वो 10 वनडे मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए और तमाम के तमाम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ चूँकि उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा था इसलिए उनको मौका दिया गया अवे सीरीज़ में भी और यूएई में खेली जाने वाली सीरीज़ में।
ان 10 میچوں میں وہ 281 رنز بنا سکے، ایک بار ناٹ آؤٹ رہے، جس کی وجہ سے ان کی ایوریج قدرے بہتر رہی، 31 کی ایوریج رہی، 85 کا اسٹرائک ریٹ رہا اور 48 ان کا بیسٹ اسکور رہا، یعنی کہ آخری 10 میچز میں وہ ایک 50 بھی نہ بنا سکے، جس کے بعد انہیں 2019 کی جو سیریز تھی ورلڈ کپ 2019 سے پہلے اس سے ڈراپ کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کی کارکردگی دیکھیں T20 میچز میں، تو اب بات کرتے ہیں کہ T20 فارمیٹ کی، ون ڈے فارمیٹ کی، تو بتا دیا کہ ان کی پرفارمنس جو تھی، نہ تو جب ان کو ڈراپ کیا گیا تھا ورلڈ کپ 2015 کے بعد، نہ تو اس وقت صحیح تھی، اور نہ ہی جب ان کا وقار یونس بھی جب چلے گئے تھے، تو ان کا جب کم بیک ہوا تھا تو مکھی آرتھر پاکستان کے ہیڈ کوچ تھے، انہوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا ان کی پرفارمنس پہ، ان کے رویے کی وجہ سے۔ بہرحال T20 فارمیٹ کی بات کریں تو 14 میچز کھیلے تھے 2015 کے اینڈ تک، اس میں 201 رن بنائے، 46 بیسٹ اسکور تھا، یعنی کوئی 50 نہیں بنا سکے تھے، صرف 16 کی ایوریج اور 121 کا اسٹرائک ریٹ تھا۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ یہ اس کارکردگی کے ساتھ اگر کوئی آپ کو ڈراپ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ سازش کی گئی ہے، تو یہ مایوس کن کارکردگی تھی۔ اور اگر ان کا کم بیک دیکھیں، جب ان کا کم بیک ہوا تو 12 اننگز کے لیے، یعنی 14 میچز کھیلے، اور جب ان کا کم بیک ہوا تھا تو وہ 2016 میں ہوا تھا، اس کے بعد وہ کھیلے اور صرف 269 رنز بنائے، 250 بنا سکے، 29 کی ایوریج اور 123 کا اسٹرائک ریٹ، قدرے بہتر کارکردگی تھی، زیادہ اچھی نہیں تھی، آؤٹ کلاس نہیں تھی، ایوریج لیول کی کارکردگی تھی۔ اور اس کے بعد آخری بار جب ان کا کم بیک ہوا تھا 2019 میں، جب مصباح الحق نئے چیف سلیکٹر بنے تھے، نئے ہیڈ کوچ بنے تھے، مشترکہ طور پر یہ تجربہ کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کا کم بیک ہوا اور سری لنکا کے خلاف جو لاہور میں کھیلے جانے والے 2 ون ڈے میچز T20 میچز تھے، دونوں ہی میچوں میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے تھے۔ یہ ان کی کارکردگی رہی۔ اگر اس کارکردگی کے بعد بھی اگر عمر اکمل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وقار یونس نے ان کا کیریئر تباہ کیا تھا، تو پھر اس کو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنے کیا کہہ سکتے ہیں، بھائی بتائیں، کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی ذہن میں کہ ان کو کوئی ایسا مشورہ دیں، الٹی سیدھی بات کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے وہ بھی، ان کے فینس بھی۔ اور اگر دوسری جانب احمد شہزاد کی بات کریں تو ان کی کارکردگی ورلڈ کپ 2015 ختم ہونے تک قدرے بہتر تھی۔ آخری جو 25 میچز کھیلے تھے ورلڈ کپ 2015 تک، تو اس میں 37 سے زائد ایوریج سے 926 رنز بنائے تھے، 2 سنچریاں اور 7 50 بنائی تھیں۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ورلڈ کپ 2015 کے بعد جب وقار یونس نے رپورٹ دی تو اس کے باوجود احمد شہزاد کھیلتے رہے اور آگے بڑھے، پاکستان کے لیے میچز کھیلے۔ 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد اگر ان کے اگلے 16 میچز دیکھیں تو 393 رنز بنائے تھے، 95 رنز کی صورت میں ہائیسٹ اسکور رہا، صرف 2 50 بنائی تھیں آخری 16 ون ڈے میچز میں بطور اوپنر۔ ان کی جو ایوریج تھی وہ 25 رن فی اننگ سے بھی نیچے رہی اور اسٹرائک ریٹ 72 کا تھا، جو کہ بہت ہی کم تھا۔ یہی وہ دور تھا جب ان کو خود غرض پلیئر کہا جانے لگا تھا، بہت زیادہ سلو کھیلنا لگے تھے، جس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ تو اگر ان کی ہم آخری کارکردگی دیکھیں جو انہیں یہاں تک ڈراپ کرنے کے بعد ہے، ورلڈ کپ کے بعد فوری بعد جو سیریز ہوئی تھی پاکستان کا دورہ سری لنکا، اس میں وہ شامل تھے، ان کو ڈراپ نہیں کیا گیا تھا، ان کو شاید یاد نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقار یونس کی رپورٹ آنے کے باوجود احمد شہزاد کو اس لیے برقرار رکھا گیا تھا کہ ورلڈ کپ 2015 تک جو آخری 14 میچز تھے ان میں ان کی کارکردگی بہتر تھی۔ بہرحال جو ان کی آخری اننگز ہیں، اگر میں ان کی بات کروں، خاص طور پر جب پاکستان ٹیم ورلڈ کپ 2015 کے بعد اگلا ٹور کیا سری لنکا کا، اس کے بعد اگر ان کی ہم کارکردگی کا جائزہ لیں تو پاکستان ٹیم کا جو اگلا ٹور تھا وہ زمبابوے کا تھا، جہاں پر 32 رنز کی ترتیب سے رنز بنا سکے۔ پھر انگلینڈ کے خلاف دبئی کے مقام پر ایک میچ ملا، 13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے ٹور میں انہیں ایک میچ ملا، 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کے ٹور میں پہلے میچ میں 67 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، جس کے بعد اگلے میچز میں 5 اور 3 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اور اس کے بعد ICC چیمپئن ٹرافی میں انہیں ایک میچ میں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا، 12 رنز بنائے تھے انڈیا کے خلاف، جس کے بعد انہیں ڈراپ کر کے فخر زمان کو موقع دیا گیا اور فخر زمان نے ثابت کر دیا کہ وہ ان سے بہتر ہیں۔ تو اس کے بعد انہیں صرف 2 میچز ملے سری لنکا کے خلاف، اکتوبر 2017 میں، ایک میں 0 پر آؤٹ ہوئے اور آخری میں 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تو یہ کارکردگی تھی احمد شہزاد کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، یہ تو ون ڈے فارمیٹ کی بات تھی، اس کے علاوہ T20 فارمیٹ کی بات کریں تو 2015 سے لے کر 2017 تک پاکستان ٹیم نے مجموعی طور پر 29 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے تھے، جن میں سے 20 میچز میں احمد شہزاد پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ تھے، پاکستان کے لیے میچز کھیلے تھے، یعنی پلنگ 11 کا حصہ تھے۔ تو وہ پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رپورٹ کی وجہ سے ان کا کیریئر تباہ ہوا، وہ نیچے ہے؟ یعنی کہ 29 میں سے 20 میچز کھیلنے والا کھلاڑی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ڈراپ کیا گیا تھا، حالانکہ ڈراپ نہیں کیا گیا تھا، وہ مسلسل کھیل رہے تھے، اتنے میچز تو خیر کپتان بھی نہیں کھیلتا۔ اس کے بعد آخری جو ان کا سال تھا پاکستان کے لیے 2018 تھا، اس میں اگر ان کی اننگز کا جائزہ لیں تو T20 فارمیٹ میں 44 رنز بنائے تھے، نیوزی لینڈ کے خلاف اگلے میچ میں 19 رنز بنائے۔ پھر اسکاٹ لینڈ کے ٹور میں انہیں موقع ملا، 14 اور 24 رنز بنا سکے، جس کے بعد سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز میں موقع ملا۔ یہ وہی سیریز تھی جس میں عمر اکمل کو بھی کم بیک کرایا گیا تھا۔ اس کے پہلے میچ میں 4 اور دوسرے میں
13 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تو یہ کارکردگی تھی عمر اکمل کی اور احمد شہزاد کی، جس کا تفصیلی جائزہ میں نے آپ کے لیے پیش کیا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا کہ احمد شہزاد کے ساتھ اور عمر اکمل کے ساتھ زیادتی ہوئی یا پھر وقار یونس نے غلط رپورٹ دی۔ در حقیقت ان کی جو کارکردگی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ دوسرے کھلاڑیوں کا جو آنے کا راستہ ہے وہ روک سکے۔ خاص طور پر احمد شہزاد نے جب پرفارمنس دیا تو فخر زمان نے آیا، پرفارمنس کیا، پہلے میچ میں اچھی نے اس کے لیے اگلے میں 50 بنائی، پھر سنچری بنائی فائنل میچ میں، اس کے بعد فخر زمان نے اپنی جگہ لے لی۔ تو اس کا قصور جو ہے آپ وقار یونس کو کہیں تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں۔ اب احمد شہزاد اور عمر اکمل ان سے اب جب کچھ نہیں بن رہا تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو ایسی باتیں کرنے کے بجائے ایک بار پھر سنجیدگی سے اپنے کیریئر کی جانب دیکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان ٹیم کے لیے نہ صحیح، کم از کم پی ایس ایل میں یا دیگر جو T20 لیگز ہیں اس میں تو کھیل سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو موجودہ اوپنرز ہیں شرجیل خان ہیں، یہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں کھیلتے ہیں اور CPL میں بھی بلایا جاتا ہے، اس طرح لنکا پریمیئر لیگ میں بھی بلایا جاتا ہے، T10 لیگ میں بلایا جاتا ہے، اگر ہر جگہ تو وقار یونس نہیں بیٹھے ہوئے نا کہ آپ کا کیریئر تباہ کر رہے ہیں، تو پھر احمد شہزاد کو چاہیے کہ اگر وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح کی T20 لیگز میں کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی اور یہ حقیقت بھی کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں یا جو صحافی ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دلواتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا اور آپ ورلڈ اسپورٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔